بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ آج گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس عظیم الشان شخصیت کے بارے میں جس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ وہ شخصیت تاریخ ساز شخصیت جس نے ہندوستان میں ایک چھوٹی سی شمع روشن کری، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اس شمع کی شاخیں پر نور ہو چکی ہے دنیا، اور وہاں سے طالب علم حاصل کر کے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اور مسلمانوں کو خاص طور پر وہ فخر اور عزت دے رہے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر ہندوستانی کو اس کا سر بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چاہے دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والا آپ کو اعلیٰ منصب پر فائز نظر آ جائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعلیٰ منصب پر فائز اور ایک اہم پوسٹ پر فائز شخصیت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے کاوش اور کریڈٹ جاتا ہے سر سید احمد خان صاحب کو، ان کی جدوجہد، ان کی خدمات، اور انہوں نے جو ادارے قائم کیے ہیں تعلیم و تربیت کے میدان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس بات کا 100% ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی خدمات قابل تحسین ہیں اور ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن آج جو میں گفتگو کروں گا وہ اس حوالے سے نہیں ہے بلکہ ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہے۔ وہ غلط فہمی کیا ہے؟ خاص طور پر مسلمانوں میں اور پڑھے لکھے جو خاصے ایجوکیٹڈ طبقہ جن کو کہا جاتا ہے، ان میں یہ مشہور ہے کہ سر سید احمد خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور جو ان پر مسلمانوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا، وہ دراصل انگلش پڑھانا چاہتے تھے، سائنس پڑھانا چاہتے تھے مسلمانوں کو، اور نئی طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے اس مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے۔ وہ دعوت علماء کو ہضم نہیں ہوئی اور اس سے ناراض ہو کر سب علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات بے بنیاد ہے، یہ بات دراصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیر شعوری طور پر علماء پر حملہ ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ چونکہ سر سید ڈے منایا گیا، آج سوشل میڈیا پر میں ایک گروپ میں دیکھ رہا تھا، وہاں یہ ڈسکشن جاری تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ سر سید احمد صاحب پر کفر کا فتویٰ جو لگا وہ ان کی خدمات کی وجہ سے لگا کہ وہ مسلمانوں کو انگلش پڑھانا چاہتے تھے۔ نہیں، یہ بات بے بنیاد ہے، یہ بات غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے علم میں شاید یہ بات نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سر سید احمد خان صاحب نے ایک تفسیر لکھی تھی جو میرے خیال سے ادھوری تفسیر رہی۔ گوگل پر بھی آپ سرچ کریں گے تو اس کی PDF آپ کو مل جائے گی۔ اس تفسیر میں جہاں سر سید احمد خان نے اپنی جدوجہد اور علمی شخصیت کا مظاہرہ کر رہے تھے، وہیں دراصل انہوں نے جو مسلمہ عقائد ہیں مسلمانوں کے درمیان، ان بدعقیدگی اس میں دیکھی گئی، اور تساہل برتتے ہوئے وہ بہت ساری چیزیں ایسی لکھتے چلے گئے جس سے کہ علماء امت بالکل اختلاف کرتی تھی۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقل پرستی اور انکار معجزات کے اقتباسات نقل کرنا چاہوں گا۔ مولانا یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بے پدری پیدائش کے منکرین جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد تھے
بغیر والد کے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوتا، بغیر باپ کے۔ اور یہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی بے پدری پیدائش کا انکار سب سے پہلے بہاؤاللہ ایرانی فرقہ بہائی کے لیڈر، یہ فرقہ شیعہ مذہب کا ایک غالی فرقہ ہے، انہوں نے کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر مولانا نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلے میں جو اختلاف تھا وہ سر سید نے بھی کیا تھا، جس پر ان کی نچریت کی بنا پر امت مسلمہ نے متفقہ طور پر کفر کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ سر سید احمد خان صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ماں باپ کے ملن سے ہی بچے وجود میں آتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اور صرف ماں سے پیدا کیا۔ تو یہ عقیدہ آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں مل جائے گا، جہاں آپ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ابن مریم پکارتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب یاد کرتے ہیں یا تذکرہ کرتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم پکارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں عیسیٰ ابن مریم ہی کہا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں سر سید کا نظریہ کیا تھا؟ سر سید کا نظریہ یہ تھا کہ آدم لفظ سے وہ ذات خاص مراد نہیں ہے جس کو عوام الناس اور مسجد کے ملا باوا آدم کہتے ہیں، بلکہ اس سے نوع انسانی مراد ہے، جیسا کہ تفسیر کشف الاسرار وغیرہ میں لکھا گیا ہے۔ اور خود اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پس کم کا خطاب انسانوں کی طرف ہے اور آدم سے بنی آدم یعنی نوع انسانی مراد ہے۔ تو یہ عقیدہ منحرف عقیدے کی وجہ سے سر سید احمد خان صاحب پر جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کیا، اس وجہ سے ان پر کفر کا فتویٰ لگا۔ ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہ ان کی تفسیر ہے۔ بہرحال میں نے دیکھی سر سید احمد خان صاحب بیت اللہ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا تھا۔ یہاں اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم و تکریم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اور سر سید احمد خان صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پتھر کے بنے ہوئے چوکھٹے گھر میں ایسی متعدی برکت کے جہاں 7 دفعہ اس کے گرد پھیرے لینے سے، اس کے طواف کرنے سے بہشت مل جائے گی، یہ سر سید احمد خان صاحب فرمایا کرتے تھے۔ یہ ان کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ اور اسی بیت اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسلام کا کوئی اصول نہیں ہے، یہ اصل اصول نہیں ہے۔ نماز میں سمت قبلہ کوئی اصلی حصول نہیں ہے۔ تو یہ وہ فکر تھی جس فکر کی وجہ سے علماء امت نے سر سید احمد خان صاحب پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ میں صرف یہاں ان کی خدمات کو ایک بار پھر سراہتا ہوں، ان کی خدمات کا بہت اعتراف کرتا ہوں۔ ان کی خدمات کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سر فخر سے بلند ہیں۔ ہم جب کہیں جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے دیکھ کر علی گڑھ کی شمعیں، علی گڑھ کے وہ جگنو جو کہ پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، پوری دنیا میں وہ پھول جو اپنی خوشبو پھیلا رہے ہیں، دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کا ازالہ براہ کرم کر لیجئے۔ نہایت ہی ادب اور احترام سے یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک بار پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر سید احمد خان ہمارے لیے بہت ہی معزز اور نہایت ہی ایسی شخصیت، تاریخ ساز شخصیت، جنہوں نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی، مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ادارہ بنا دیا جس میں
تعلیم حاصل کر کے ہندوستانی پوری دنیا میں شمع روشن کر رہے ہیں، ایجوکیشن عام کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علی گڑھ میں قائم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اس کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے، اس کے معیار میں اللہ رب العالمین مزید اضافہ فرمائے، اور جو خدمات اس ادارے کے لیے پیش کر رہے ہیں جو بھی لوگ ہوں، چاہے وہ علی گڑھ کے باشندے ہوں یا کہیں اور کے باشندے ہوں، اللہ رب العالمین انہیں ہمت اور طاقت سے نوازے۔ علی گڑھ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے شہروں میں اگر ہم دیکھیں اور کمپیئر کریں دوسرے شہروں سے تو تعلیم کے میدان میں ایک نہایت ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہوں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے، اور آپ اپنے کمنٹس اور سوال و جواب، سوالات خاص طور پر، اور اپنے مشورے ہمیں واٹس ایپ پر، ہمارا نمبر اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہمیں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخوکم فی اللہ محمد عاقل، جدہ، مملکت سعودی عرب۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔